اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے پیدا کیا کریں۔ نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس پرفتن دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں اپنے یاد کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ یاد کی مجلس یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں وہ مجلس کے اندر آتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ مسجد کے اندر آتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، دو دوست جو ہیں وہ مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے، اذان کی آواز آئی تو ایک نے کہا میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں، دوسرا کہنے لگا تم پڑھ کے آؤ میرے کپڑے خراب ہیں، جیسے اکثر ساتھی بہانہ کرتے ہیں جی میرے کپڑے خراب ہیں۔ کیوں تم مسلمان نہیں ہو؟ قد افلح من تزکا، پاکی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں نہیں پتہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، بس ایک بہانہ کرتے ہیں، وہ اصل میں بہانہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ساتھی نماز پڑھنے اندر چلا گیا، دوسرا باہر کھڑا ہو گیا۔ اب جب کافی وقت گزر گیا تو باہر والے نے صدا لگائی کہ بھائی تمہیں کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ مذاق کیا اس کے ساتھ کہ جی سارے نمازی نکل گئے ہیں، وہ کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اندر والا میں کوئی اللہ کا بندہ تھا، کہنے لگا وہ جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا، جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو اللہ پاک کی یاد میں، اللہ پاک کی عبادت میں، اللہ پاک کی رضا میں آنا یہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم جس شخص کو پسند نہیں کرتے ہم اس کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اللہ بھی جس کو پسند نہیں کرتے اللہ اس کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ کی یاد کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں یہ شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اب دین کے مختلف شعبے ہیں، یہ دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین جاری ہوا اس کے مختلف شعبے ہیں۔ آپ کی ذات اقدس جو ہے یہ کامل ترین ذات ہے۔ اس کے بعد دین کے شعبے مختلف لوگوں میں تقسیم ہو گئے، کسی نے جہاد کا شعبہ لے لیا، کسی نے تبلیغ کا شعبہ لے لیا، کسی نے حکومت کا شعبہ لے لیا، کسی نے درس و تدریس کا شعبہ لے لیا۔ ہمارے بڑے حضرت دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام کرنے کے لیے مزاج کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کا مزاج دعوت و تبلیغ کا ہے اور وہ چاہے کہ جی میں درس و تدریس کے شعبے میں گھس جاؤں، اس کو نفع نہیں ہوگا، نہ اس کو یکسوئی ہوگی اور نہ ہی اس سے کوئی قابل ذکر کام ہوگا۔ تو جس شخص کا جو مزاج ہو وہ اپنے مزاج کے مطابق شعبے کا تعین کرے۔ سارے دین کے شعبے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل مل گیا وہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت سارے ساتھیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، فلاں عمل سب سے افضل ہے، فلاں سب سے افضل ہے، فلاں سب سے افضل ہے۔ جو عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا، اخلاص کے ساتھ بندے نے کر لیا، وہ سب سے بڑا عمل ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا عمل کون سا ہے؟ وہ اگر وضو کی مسواک ہے وہ بھی سب سے بڑا عمل ہے، وہ رستے میں دائیں طرف چلنا یہ بھی سب سے بڑا عمل ہے، سارے عمل سب سے بڑے ہیں۔
جو رسول اللہ سے عمل مل گیا وہ قبول ہو گیا۔ تو مزاج کے مطابق دین کے مختلف شعبے ہیں، انہی میں سے ایک شعبہ یہ تصوف کا ہے، سلوک کا ہے۔ جس طرح حضرات علماء کتابیں پڑھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، 8-10 سال بچہ مدرسے میں رہتا ہے، وہ دین سیکھتا ہے، ابتدائی کلاسوں سے لے کر اور دورہ حدیث تک وہ پورا ایک نصاب ہے جس کو وہ بچہ سیکھتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جب معاشرے میں جاتا ہے تو پوری امت کی رہنمائی کرتا ہے اپنی استعداد کے مطابق۔ اور اس کا یہ دین سیکھنا یہ ثابت ہے، یعنی اس کے استاد نے اپنے استاد سے سیکھا اور انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا اور انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچتا ہے۔ اب کسی عالم کو سے پوچھ لیں حضرت آپ نے حدیث کس سے سنی، تو وہ اپنے استاد کا نام لیں گے، چلتے چلتے امام بخاری، اور پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مل جائے گا۔ اسی طرح یہ سلوک کا کام ہے، یہ تزکیہ نفس کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ پاک نے تزکیہ نفس کا کام بھی لگایا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمون الکتاب والحکمہ۔ تو یہ جو شعبہ ہے یہ ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں صوفیہ کے پاس ہے، جس کو سادہ الفاظ میں کہتے ہیں اللہ والے۔ اور یہ سلسلہ بھی جس طرح علوم نبوت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے، اسی طرح نور نبوت کا سلسلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے۔ یہ ہمارے جو مشائخ ہیں وہ کسی انتظام والے ساتھی سے پوچھیں جی حضرت کا شجرہ دے دیں، کسی بھی خانقاہ میں جائیں وہ دے دے گا، جی یہ دیکھیں یہ ہمارے حضرت ان سے بیعت تھے، ان کو ان سے اجازت تھی، ان کو، اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ نور نبوت ہے۔ علماء ہمیں سکھاتے ہیں نماز پڑھنی کیسے ہے، اعمال کرنے کیسے ہیں، اور ان کے اندر اخلاص یہ اس نور کی بدولت پیدا ہوتا ہے جو حضرات صوفیہ نے اپنے مشائخ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ تو یہ نور نبوت سیکھنے کے لیے لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو عالم بھی نہیں ہے، ظاہری علم نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اتنا ظاہری علم ضرور ہوتا ہے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو، اس کے بغیر یہ سلوک کے رستے مکمل نہیں ہیں۔ یہ جاہل لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، جی شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت وہ کسوٹی ہے جس پہ انسان کو پرکھا جائے گا۔ اگر شریعت نہیں ہے تو طریقت بھی نہیں ہے۔ طریقت تو اصل میں دل کے اصلاح کا نام ہے، یہ دل کے اخلاص کا نام ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اخلاص پیدا ہو جائے، جو عبادات کرتے ہیں اس میں اخلاص پیدا ہو جائے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے نا مولانا یونس صاحب کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، یہ معلومات، یہ جو معمولات بزرگ بتاتے ہیں، معمولات یہ اصل میں اس لیے بتاتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ہیں۔ وہ مجھے کسی ساتھی نے میسیج بھیجا، مجھے بڑا مناسب معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کے چکر لگانا الگ کام ہے، لوگوں کو چکر دینا الگ کام ہے۔ تو جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ پھر معمولات بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ کوئی کہتا ہے جی، ساتھی کہتے ہیں جی تہجد کی نماز پر نہیں اٹھا جاتا، میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں نہیں اٹھا جائے گا جب تک آپ دن کے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی پہ ظلم کر دیں گے رات کو تہجد میں اٹھ جائیں گے؟ بد نظری کر لیں گے رات کو تہجد میں اٹھ جائیں گے؟ کم تول لیں گے رات کو تہجد میں اٹھ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، معمولات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور یہ اسی طرح بالکل اس کے انورس بھی ہے، معمولات ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جائے گا پھر اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ سے ڈر اللہ والوں کی صحبت میں آ کے ملتا ہے، یہ اخلاص کی نعمت اللہ والوں کی صحبت میں ملتی ہے، اور یہ سارا نظام یہ اسی لیے قائم ہے۔ بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں جی یہ سلوک کے جو شعبے ہیں
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھے. تو میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شیخ الحدیث بھی نہیں تھا کوئی شیخ الحدیث؟ آپ نے کسی صحابی کے آگے شیخ الحدیث دیکھے؟ اصول موجود تھے، اس اصول پہ عمارتیں بعد میں تعمیر ہوئیں. جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پہ تحقیق کی وہ مفسر ہو گئے، جنہوں نے احادیث پہ تحقیق کی وہ محدث ہو گئے، جنہوں نے فقہ پہ تحقیق کی وہ فقیہ ہو گئے، اور جنہوں نے سلوک پہ تحقیق کی وہ صوفی ہو گئے. یہ سارے شعبے بعد میں تدوین ہوئے ہیں، اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن گئے تھے. اسی طرح یہ سلوک کا شعبہ ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں اللہ والوں کی ایک ترتیب ہے. اس میں ایک ترتیب ہے کہ بندہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے. ہمارے بڑے حضرت فرماتے تھے بیعت کا مطلب ہے بک جانا، پہلے پرکھ لے. کل پرسوں میری ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، ایک جگہ میں نے بیان میں کہا جی پہلے پرکھ رہے، بعد میں پھر ان کے پیچھے پھر گنجائش نہیں ہے. تو کہنے لگے جی پرکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں ایک معمول ہے، ہمیں کوئی دوست کہتا ہے میرے حضرت آئے اب ان کے بعد چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں بڑا مجمع ہے، بڑی دستار ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بیعت ہو جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کچھ دن بعد کوئی کہتا ہے نہیں یہ والے نہیں، وہ والے بزرگ زیادہ اچھے تھے، وہاں بیعت ہو جاؤ. نہیں، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بس دے دیا. جیسے مردہ جو ہے اس کا ہاتھ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. کہیں مردہ نے اعتراض کیا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر لو، اور اس کے بعد کیسی کامل صفائی ہوتی ہے. تو یہی حساب بیعت کا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ والے اس کی اصلاح کرتے ہیں، نرمی سے بھی سختی سے بھی، جیسے مناسب سمجھتے ہیں یا جیسے اللہ پاک ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ جس کی ایسے اصلاح کریں. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ سلوک کے شعبے میں طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں جائیں، کچھ دن ان کی صحبت میں رہیں. یہ مرکز جو ہیں یہ اسی لیے بنتے ہیں، یہ خانقاہیں اسی لیے بنتی ہیں، اس لیے کہ معاشرے کا ایک اثر ہے، ماحول کا ایک اثر ہے. غالباً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ میری ایسی کیفیت ہے جب میں اللہ کے نبی کے سامنے ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا، گویا میں جنت اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اور جب میں گھر والوں میں جاتا ہوں میری وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی میری بھی کچھ ایسی کیفیت ہے. چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے اس مسئلے کا پوچھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی میں تو منافق ہو گیا، میری تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا جیسی کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی قائم رہے تو فرشتے تم سے سلام کریں. تو ماحول کا اثر ہوتا ہے. یہ مراکز اس لیے قائم ہوتے ہیں، یہ خانقاہیں اس لیے قائم ہوتی ہیں کہ ماحول سے کٹ کے اللہ والوں کی صحبت میں رہا جائے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر معمولات پہ محنت کی جائے، پھر اس کے بعد اپنے ماحول کے اندر دوبارہ لوٹا جائے. جب تک استقامت رہے رکا جائے، جب معمولات کے اندر گڑبڑ محسوس ہو پھر واپس آئیں، پھر ٹھہریں، پھر جائیں، پھر ٹھہریں، پھر جائیں، پھر ٹھہریں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یکسوئی حاصل ہو جائے گی. ایسے معمولات ٹھیک ہوں گے، ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے، ایسے دل روشن ہوگا کہ پھر لوگ آپ سے نفع حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. ایسے معمولات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایسے نہیں ہوں گے، سننے سے نہیں ہوں گے، یہ صحبت سے ہوں گے. اور یہ مرکز جو ہے یہ صحبت کے لیے قائم ہے. تو ہماری الحمدللہ ایسی ترتیب ہے کہ کراچی شہر کے اندر بھی اور کراچی سے باہر بھی ہفتہ وار پروگرامات ہوتے ہیں، ساتھی جانتے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو جو ساتھی نہیں جانتے وہ علاقائی ذمہ دار سے مل لیں. یہاں اس جگہ پہ بھی ہفتہ وار بروز اتوار جو ہے بعد نماز مغرب ذکر کی مجلس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ماہانہ مجالس ہوتی ہیں. اور اب ہم نے اس خانقاہ کے اندر ماہانہ اجتماع کی بھی ترتیب رکھی ہے. ماہانہ مجالس پہلے بھی ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن یہاں انشاءاللہ ماہانہ اجتماع ہوگا. حضرت جی تشریف لائیں گے جیسے ان کو آسانی ہوگی، لیکن یہاں ماہانہ اجتماع ہوگا. ابھی تو چونکہ چھت نہیں ہے لہٰذا 1 دن کا رکھا ہے، عصر سے لے کے اور بعد نماز عشاء تک. انشاءاللہ جب ہماری چھت کی ترتیب ہو جائے گی تو یہاں قیام ہوگا. 1 رات یہاں ٹھہر کے پھر اگلے دن دعا ہوگی. تو یہ ساتھی بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں. یہ مرکز قائم ہوگا تو انشاءاللہ ساتھیوں کے ٹھہرنے کا بندوبست ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 سالانہ اجتماع بھی ہوتا ہے.
وہ پہلے ٹنڈادم شریف میں ہوتا تھا، اب اگر ہمیں آسانی ہوئی ہے جو حالات بنے تو وہاں ہوگا، ورنہ شہر کے اندر کہیں بھی ہوگا۔ یہ اجتماعات بنیادی طور پہ صحبت کی ایک قسم ہے، ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی اپنے شیخ کی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، یہ نفع کے لیے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ صحبت میں بیٹھ کے یہ گفتگو سننے کے لیے نہیں ہے کہ جی فلاں نے بڑا اچھا بیان کیا، فلاں نے بڑا اچھا بیان کیا، یہ کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے، نہ ان سے یہ مقصود ہے، اور نہ ہی ممبر سے کوئی ایسے خوش کلام یا خوش گفتار مقرر ہوتے ہیں کہ کانوں کو اچھے لگیں، سادہ لوگ ہیں، یہ بنیادی طور پہ حال کی مجلس ہے، یہ کال کی مجلس نہیں ہے، یہ جتنے اللہ والوں نے بیان کیا یہ انہوں نے اپنا حال بیان کیا ہے، کال بیان نہیں کیا، حال بیان کیا، اور یہ حال کا اثر ہے، جو بندے کا حال ہوتا ہے یہ سامنے والے پہ اثر ڈالتا ہے۔ کسی دکھی آدمی کے پاس چلے جائیں، تھوڑی دیر اس کی گفتگو سنیں، آپ بھی دکھی ہو جائیں گے، بھئی کیوں بھئی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے حال نے میرے حال پہ اثر ڈال دیا۔ یہ اللہ والوں کے جو قلب روشن ہیں، یہ ہماری ظلمت والے قلب جب ہم لے کے جاتے ہیں ان کا حال ہمارے حال پہ اثر ڈالتا ہے، یہ انسان کی طبیعت اثر کو قبول کرتی ہے۔ حضرت تھانوی سے کسی نے عرض کی حضرت یہ دل کیسے سیکھتا ہے، یہ دل کیسے سیکھتا ہے؟ فرمایا جیسے زبان سیکھتی ہے، زبان زبان سے سیکھتی ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ گونگے ہوں تو بچہ بول نہیں سکتا، حالانکہ اس کے پاس زبان ہوتی ہے، لیکن وہ بچہ بھی گونگا ہوگا، اس لیے کہ اس کی زبان نے کسی زبان کو بولتے ہوئے نہیں سنا، زبان زبان سے سیکھتی ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا دل جو ہے یہ دل سے سیکھتا ہے، اور ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اپنا دل روشن کرنا ہے تو اس کو اپنا دل کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ خانہ بخانہ پھیلتی ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں، دوسرے سے تیسرے گھر میں، لیکن یہ جو عشق اور محبت اور روشنی کی جو آگ ہے یہ سینہ بہ سینہ پھیلتی ہے، ایک سینے سے دوسرے سینے میں لگتی ہے، دوسرے سینے میں تیسرے سینے میں لگتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ بیت کے لیے ساتھی کو بلا لیں، ساتھی آئے گا، مسجد سے